قرآن کی ایک آیت میرے سامنے کھلی پڑی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، آیت تطہیر۔ اللہ آل بیت تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، گندگی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، اور اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے، اس آیت کو پیچھے سے پڑھو اور اس آیت کو آگے سے پڑھو، یہ سورہ احزاب کی ہے۔ اس آیت کو آگے پیچھے سے پڑھیں تو یہاں آل بیت سے مراد نبی پاک کی بیویاں ہیں۔ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر کا مصداق کون ہے؟ ازواج مطہرات، اہل بیت کا صریح مصداق نبی پاک کی بیویاں ہیں۔ اس کے بعد اولاد ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اولاد ہے۔ میں فضیلت بیان کر رہا ہوں کن کی؟ حسن و حسین۔ اس آیت کا مصداق، پہلا مصداق تو حضور کی بیویاں ہیں، لیکن یہاں سے فضیلت حسن کی بھی نکل رہی ہے، فضیلت حسین کی بھی نکل رہی ہے۔ میرے سامنے حوالہ پڑا ہے علامہ قرطبی کا، الجامع الاحکام القرآن۔ علامہ قرطبی کی یہ کتاب تفسیر کی عربی میں میرے پاس آؤ پڑی ہے 10 جلدوں میں، یہ بھی اتنی بڑی تفسیر کی کتاب ہے۔ علامہ قرطبی اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت فاطمہ کی اولاد کے لیے دعا کی تھی، اللہ ان کو بھی میری اہل بیت میں شامل کر دے، اللہ ان کو بھی میری اہل بیت میں کیا کر دے، جن کے بارے میں تو تطہیر فرما رہا ہے۔ حسن و حسین، فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کو نبی پاک نے آیت تطہیر کے اندر بذریعہ دعا شامل کروایا، اور یہ بات علامہ ذہبی کی المنتقی کے اندر آیت تطہیر کی بحث کے نیچے علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ آیت تطہیر کا پہلا مصداق تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور آپ نے دعا کر کے خاندان علی کو جو فاطمہ سے تھا اس کو آپ نے دعا کرا کے آیت تطہیر کے اندر اللہ سے شامل کروایا۔ پھر اگر کسی نے اس سے زیادہ پڑھنا ہو، محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبدالعزیز کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا چشم و چراغ ہے، فرزند ارجمند ہے۔ شاہ ولی اللہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ وہ انسان ہے جس نے برے صغیر کی زمین کے اوپر علم حدیث کو متعارف کروایا۔ شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جو آدمی مطالعہ کرنے کے شوقین ہے تو عربی میں، اردو میں بھی آج کل مل رہی ہے، عقائد کے اوپر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ پڑھ لو شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ۔ اور ایک کتاب ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، خلفاء راشدین کی خلافت کے اوپر سے جتنے اعتراض ہوئے، جتنے کیچڑ اچھالے گئے، ان کا ازالہ شاہ ولی اللہ نے کیا۔ یہ فارسی میں ہے، یہ میرے پاس موجود ہے 4 جلدوں کے اندر۔ شاہ تحفہ اثنا عشریہ شاہ جی نے فارسی زبان میں لکھی ہے، تحفہ اثنا عشریہ طبع جدید اور لاہور کی طبع ہے، صفحہ 203 ہے۔ بس آیت تطہیر کے اندر شاہ ولی اللہ فارسی میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا مجھے بھی آپ اس میں شریک کریں۔ آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں نا، وہ چادر آئی پاکی کی، آپ نے حسن کو بھی بلایا، آپ نے حسین کو بھی بلایا، آپ نے علی کو بھی بلایا، آپ نے فاطمہ کو بھی بلایا۔ اس چادر کے نیچے وہ کہتے ہیں آیت تطہیر، تطہیر کی چادر اتری، وہ ڈنڈی مارتے ہیں اس معنی میں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں، اور المنتقی علامہ ذہبی کی میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں پہلے، اور اس سے پہلے علامہ قرطبی جو مالکی المسلک ہے، ان کی تفسیر احکام القرآن
المعروف تفسیر قرطبی، اس کا حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں، یہ تمام کتابیں میرے پاس موجود ہیں، تو ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تم سے اللہ گند کو دور ہٹانا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں تطہیر کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ نبی پاک نے چادر کے نیچے علی کو بلایا، نبی پاک نے چادر کے نیچے فاطمہ کو بلایا، نبی پاک نے چادر کے نیچے حسن کو بلایا، نبی پاک نے چادر کے نیچے حسین کو بلایا، اور ان کو دعا کر کے آل بیت کے اندر کیا کروایا؟ میں نے 3 کتابوں کے حوالے دیے، شاہ جی کی کتاب کا ترجمہ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ شاہ جی لکھتے ہیں جب اس چادر کے نیچے ان 4 شخصیات کو نبی پاک بلا کر ان کو اہل بیت کے اندر شامل کرنے کی دعا کروا رہے ہیں، تو نبی پاک کی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ساتھ کھڑی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بھی اس کے اندر شریک کر لیں، مجھے بھی اس کے اندر شریک کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی خیر او انت علی مکانک، تو پہلے ہی خیر کے اوپر ہے، تو پہلے بھی اس کا مصداق ہے، میں تو بذریعہ دعا ان کو شامل کروا رہا ہوں، تو اب پہلے ہی خیر پر ہے، تو پہلے ہی اپنے مقام مرتبے پر ہے، یعنی تجھے اس کی حاجت نہیں ہے کہ میں اس چادر کے نیچے تجھے بھی شامل کرواؤں۔ تو یہ جناب حسن و حسین اور جناب فاطمہ اور جناب علی المرتضیٰ کی یہ فضیلت ہے کہ جو آل بیت کے متعلق آیت تطہیر اتری، نبی پاک نے ایک چادر لے کر حسن و حسین کو اور ان کی اماں فاطمہ الزہرا اور ان کے بابا علی المرتضیٰ کو بھی اللہ سے دعا کروا کے اس آیت کے مصداق میں شامل کروایا۔